سلام و رحمت آپ سب پر سلام و رحمت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے رب کریم مجھے شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، اور میں جو بھی کوئی کام کرتا ہوں تیرا نام لے کے ہی ابتدا کرتا ہوں. ہر ایک کو کرنا چاہیے، وہی ہمارا مالک ہے. اس کا نام لے کے جو بھی کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، اس میں رحمت ہی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے، خوشیوں سے نوازے، نیک راستے پہ چلنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے. اور کیسے مزاج ہے؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب حضرات اچھی طرح سے ہوں گے، بخیر ہوں گے. منافقت سے باز آ جائیے، مکاری سے باز آ جائیے، دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی. جھوٹ بولنا چھوڑ دیجیے، دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی. یہ دنیا بہت تنگ دل ہے عزیزو، اس لیے اپنے آپ سدھر جائے. اگر ایک آدمی سدھرتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ ایک قوم سدھر جاتی ہے، ایک فیملی سدھر جاتی ہے، ایک گھر سدھر جاتا ہے، ایک محلہ سدھر جاتا ہے، اور پھر اپنا ملک سدھر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ آنے والی ہر آفتوں کو، جو کسی کی کوششوں سے آئے وہ آفتیں اس شخص کے اوپر ہی واپس چلی جائے. اللہ تعالیٰ اس شخص کا بس یا تو دے کے دے دے، یا ورنہ اسے ایسی سزا دے کے دنیا دیکھے جو ہمارے ملک کی طرف غلط نظر اٹھا کے دیکھے. میں نے جو کل آپ کو جو معاملات کے بارے میں آگاہ کیا تھا، بہت سے لوگ فون کر رہے ہیں اور اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں. بہتر ہے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سب تفصیل سے ہی مجھے بتائیں، تاکہ یا تو میری ہمت افزائی ہو یا میری غلطی کا مجھے اپنے ساتھ جو میں نے کیا وہ عمل کہاں تک صحیح تھا اور نمائش نہیں. میرے ایک بہت ہی عزیز ملنے والے، سارے عزیز ہیں، مگر یہ ہے کہ کچھ جو زیادہ میرے اس میں ٹچ میں رہتے انہیں میں زیادہ کہہ دیتا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ ان کے حکم سے ہی میں نے یہ کل کا واقعہ پیش کرا آپ لوگ حضرات کی خدمت میں. اور انہوں نے اس کی توجہ یہ پیش کری کہ صاحب کوئی اگر نیک کام ایک شخص کر رہا ہے، اس کی نمائش نہیں، آپ نمائش نہیں کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو راستہ دکھا رہے ہیں کہ تم بھی اس راستے پہ آ جاؤ. اب بما توفیق الا باللہ، جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے وہ باتوں پہ عمل کر لیتا ہے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اچھائیوں میں بھی برائیاں تلاش کر لیتے ہیں اور اپنا آپا بنوانے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے غلط بات کو بھی صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیک ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیک ہدایت دے. بہرحال مجھے نام و نمود سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میرے دربار میں زیادہ سے زیادہ آئیں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی اچھی معلومات میری نالج میں ہے وہ ساری نالج جو ہے میں آگے بڑھا دوں، ٹرانسفر کر دوں، آپ لوگوں تک پہنچا دوں. اب آپ کو اختیار ہے کہ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں. میرے سرکار رحمۃ اللہ عالمین احمد مجتبیٰ شفیع روز محشر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد عالیہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھی باتوں بتاؤ، اور جو بھی تمہاری کسی اچھی بات پہ عمل کرے گا اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور وہ شخص جسے بتائے گا اس کا ثواب اسے ملے گا، پھر اور تمہیں بھی ملتا رہے گا، یعنی ایک ثواب جاریہ قائم رہے گا. تو بس اس لیے یہ ہے مقصد، اور نہ ستائش کی تمنا، نہ سے لیکھی پرواہ. دوسرے یہ کہ ایک بہت بڑے شاعر تھے بیچارے، وہ تو اچھے نہیں تھے، مگر ان کا ایک شعر کا ایک مصرع ہے کہ منہ دل میں کچھ ہو زبان پر کچھ ہو، یہ خطا ہم سے مربر نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ایسی کوئی خطا نہ کروائے. آج اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے سعادت عطا فرمائی کہ مجھے حقیر لابکار پر اس کا بڑا کرم ہے جو وہ مجھ سے اچھی باتیں کروا رہا ہے. تو آج اللہ تبارک تعالیٰ کی سعادت کا شکریہ کہ وہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے بہت چمکیلے ناموں میں سے ایک نام ہادی کے بارے میں عرض کروں. یہ آپ لوگوں کے سب کے کام کا ہے، ہر نام اللہ تعالیٰ کا کام کا ہے، ہر اچھائی بھی آپ کے کام کی ہے، مگر یہ ہے جو آپ لوگ علاج کے لیے جو چیز چاہتے ہیں اس کے لیے میں بتا رہا ہوں. ہادی کا مطلب ہے ہدایت دینے والا، راہ راست دکھانے والا، سچائی بتانے والا، اچھائی بتانے والا، آپ کو سمجھانے والا. یہ جو اس کے عدد جو ہیں صرف 20 ہیں، 20 ہے، اور یہ جلالی ہے، آتشی ہے، اس کا عنصر آتشی ہے. اس لیے ہدایت دینے والا غصہ بھی ہو جاتا ہے، اس بات کا خیال رکھیے جب کوئی سمجھا رہا ہے تو نہیں سمجھتا ہے، آدمی سے غصہ ہو جاتا ہے. اس ہدایت دینے والے کی ایک بڑی پاور یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بد کردار ہے، غلط ہے،
تو اس کے لیے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں روزانہ نائٹ میں 200 بار پڑھیے، اور 200 بار پڑھ کے اس کے اوپر دم کریے، اسے پانی پلائیے اور اس کے لیے دعا کریے، تو وہ اپنے گندے کاموں سے وہ عورت باز آ جائے گی۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر اس ایسی عورت جو جسے بد کردار کہہ رہا ہوں میں وہ نہیں ہے، اگر اس ٹائپ کی ہے عورت تو غلط طریقے کی ہے، تو اس کے کپڑے پر اس کا نقش لکھیے، اور نقش لکھ کے 2 قبروں کے درمیان گاڑ دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنی فحاشی سے، مکاری عیاشی سے سب سے باز آ جائے گی 100%۔ اس کے علاوہ اگر بچے بہت زیادہ روتے ہیں، شیرخوار بچے، ان کی پسلیاں چل رہی ہیں، تو پسلیاں چلانے کے اس میں بھی یہ بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں، بہت زیادہ نہیں، 100% فائدہ دیتے ہیں۔ اس کا نقش دیجیے، اس پہ تیل پہ دم کر کے ان کے لگوا دیجیے گا۔ اگر بچے کو ہرے پیلے دست آتے ہیں، تو لوز موشن ہو رہا ہے ہرے پیلے بار بار، اور بچہ بے چین ہے، سوتا مطلب سو بھی نہیں رہا ہے، رو رہا ہے تکلیف میں، تب بھی اس کا آپ نقش دے سکتے ہیں، اور نقش دے کے فائدہ پورا 100% حاصل کر سکتے ہیں۔ پڑھنے کے لیے، کوئی بھی عمل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کلام کو سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم بات ہے سچ بولیے، حلال رزق کھائیے سچائی کے ساتھ، اپنے اخلاق کو اچھا رکھیے۔ میرے سرکار رحمۃ اللہ عالمین احمد مجتبیٰ شفیع روز محشر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد عالیہ ہے کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو ہر ایک سے اخلاق سے ملیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ان تمام ناموں کے اور آپ کی ہر نیکی کا آپ کو فائدہ اینڈ ٹائم پہ ملے گا، کوئکلی ملے گا، اور ایسا ملے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ ایک بات اور ہے ہدایت دینے والے کے لیے کہ اگر آپ اسے مسلسل پڑھیں، عورتوں کے لیے تو میں نے بتا دیا کہ 200 بار نائٹ میں پڑھنا ہے، ورنہ 20 ٹائمز میں پڑھنا ہی کافی ہے۔ اور اگر آپ اسے مستقل اپنے ورد میں رکھیں گے، اس کا جو ذاکر ہوتا ہے وہ ہمیشہ لوگوں کو، اور لوگ مانے نہ مانے دیٹ از another thing، مگر وہ ہمیشہ لوگوں کو اچھی بات بتانے کی کوشش کرتا ہے، مطلب بے اختیار وہ کسی کو بتائے گا، صحیح راستہ ہی بتائے گا، اسے یہ نہیں ہے کہ اس سے آپ کسی غلط مشورے کی امید نہ رکھیں یا ہادی ہو، کیونکہ وہ ہدایت دے گا اللہ کی طرف سے، اس کے اجازت ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے بولے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے بندے تو میرا ہو جا، جب تو میرا ہو جائے گا، میرے راستے میں بتائے ہوئے راستے میں چلے گا، تو میں تیری زبان بن جاؤں گا، تیری آنکھ بن جاؤں گا، تیرے ہاتھ بن جاؤں گا، تیرا پاؤں بن جاؤں گا۔ یہ گویا کہ ہم جو بھی عمل کریں گے، ہر چیز اسی کی عطا کری ہوئی ہے ہمیں، مگر ہم جو بھی عمل کریں گے وہ من جانب اللہ ہوگا، یعنی ہم بولیں گے تو اچھا بولیں گے من جانب اللہ، دیکھیں گے تو اچھی چیز دیکھیں گے، ہماری نگاہ کسی گناہ ایسی گندی چیز پہ نہیں پڑے گی جو گناہ کا باعث ہو، وہ سنیں گے تو ہم اچھی بات سنیں گے۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ سچائی، اچھائی اور نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سارے عملیات فائدہ پہنچائیں گے، ادروائز تو جو پیشہ ور ملا مولوی خاص صورت سے اتنے بد نصیب، اتنے مکار، اتنے جھوٹے، اللہ تعالیٰ انہیں نیک ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ انہیں نیک ہدایت دے دے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین کا ارشاد عالیہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا، آج سے 1500 سال قبل آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر آنے والا ٹائم ایک ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہیں دین کو روزی روٹی کا ذریعہ بنا لیں گے، آج وہ بالکل سامنے آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ان ایسے لوگوں کے قلوب جو ہے وہ بالکل سیاہ ہوں گے اور چہرے ان کے مسخ ہوں گے۔ تو آج آپ دیکھ لیجیے، بڑی بڑی داڑھیاں رکھا لینا، بڑے بڑے سجدے کر لینا، اور بڑی بڑی باتیں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے ہو گئے، اور بہت سی مساجد بنا لینا، بہت سے مندر بنا لینا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دھارمک آدمی ہو گئے۔ مسجد تو بنا دی شبر میں ایما کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ایک گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ میں ایک ایسے صاحب کو جانتا ہوں، وہ اپنے پیر کے گٹے دکھایا کرتے تھے، اپنے ماتھے کا نشان دکھایا کرتے تھے، اور پیور مکاری کا کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور یہی بدایوں شریف کی تھی، بدایوں کے بارے میں ہاں وہ عرض کر رہا تھا میں، کچھ لوگوں نے کہا تھا، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو بدایوں کے بارے میں بتاؤں گا، اور شیخو پور کے بارے میں بھی اس بار بتاتا رہتا ہوں، اور پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ بتاؤں۔ آج کل بہت سے کام سامنے ہیں،
ان میں انوالو ہوں، وہ اگر آپ چاہیں گے تو میں انہیں بھی شیئر کروں گا آپ سے۔ دوسرے رمضان روزدار کے پیارے مہینے کی آمد ہے، اور آپ رمضان کے استقبال کی تیاریاں کریے۔ میں کل بتا ہی چکا ہوں، آج پھر بتا رہا ہوں کہ ابھی سے طے کرنا شروع کر دیے، وہ بھی اگر آپ اچھی نیکی کا خیال کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیجیے کہ نیکی آپ کی نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ کریں گے تو بعد میں، اگر آپ نے پکا ارادہ کر لیا تو سوچئے کہ رمضان شریف میں آپ کو کتنے اپنے عزیزوں کو کھلانا ہے، کتنوں کو افطاری کرانا ہے، کتنوں کو کپڑے بنانا ہے، کتنا غریبوں کو تقسیم کرنا ہے، سب کا ایک وہ بنائیے، اس کا انتظام کریے۔ اب تو اللہ کا اچھے 6 دن رہ گئے آج سے رمضان شریف کے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی ہر عبادت کو ہماری قبول فرمائے، اور اگلے آنے والے رمضان تک کا ہمیں انتظار کرنے کی توفیق دے، عمر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو سب کو اچھا رکھے، خوش رکھے، نیتوں اس کے ساتھ اچھائیوں میں قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جملہ جائز پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کو، آپ کی اولاد کو، اور آپ کے ملنے والوں، آپ کے پڑوسیوں کو، عزیزوں کو، اپنے اور ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف گامزن فرمائے، اچھا رکھے، خوشیاں دے، سکون دے، ایمان دے، عزت دے، دولت دے، شہرت دے، کامیاب زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی سب جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ آپ حضرات بھی دعا کریں کہ ہم لوگوں کے لیے سب سے بہترین آپس میں ملنے کا، طاقت ہونے کا، ساتھ دینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف کرے اور نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔